قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، جس نے میدان محشر میں جواب دہی کے خوف کی وجہ سے تقوی کو اختیار کیا، پرہیزگاری کو اختیار کیا، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتان، اس کے لیے کتنی جنتیں؟ 2 جنتیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے کے نوجوان کا واقعہ کہ وہ نوجوان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحبت یافتہ تھا، پرہیزگار تھا، نیک تھا، وہ آپ کی خدمت میں آیا کرتا، قرآن سیکھا کرتا، سمجھا کرتا، عشاء کی نماز کے بعد جا کر اپنے والد کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ عشاء کی نماز ادا کر کے جا رہا تھا کہ ایک عورت نے اسے اپنی طرف دعوت گناہ دی، اس کے دل میں شیطانی خیال کی ٹھیس لگی اور یہ اس کی طرف مائل ہو گیا۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچا، اس کے قریب پہنچا تو اسے قرآن مجید کی یہ آیت یاد آ گئی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 201۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، وہ لوگ جو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے، تذکروا، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تقوی ہوتا ہے نا، پرہیزگاری ہوتی ہے، یہ تقوی اور پرہیزگاری، اللہ کا خوف، یہ انسان کو گناہ سے روکتا ہے، نافرمانی سے روکتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، ہوشیار ہو جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جب وہ اس عورت کے قریب دروازے کے پاس پہنچا تو اسے یہ آیت یاد آئی، بس یہ آیت کا یاد آنا تھا، ایک زوردار چیخ نکلی، وہ دھڑام سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس عورت نے گھسیٹا اور گھسیٹ کر گلی میں ڈال دیا۔ کافی دیر ہو گئی، جب گھر نہیں پہنچا تو والد پریشان اس کو ڈھونڈتے ہوئے آئے اور آ کر دیکھا بیٹا وہاں گلی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اس کو اٹھا کر لے گئے، گھر لے جا کر پانی کے چھینٹے وغیرہ مارے، ہوش آیا اور اس سے پوچھا بیٹا کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہوا؟ وہ اپنی پوری روداد سناتا ہے، پوری داستان سناتا ہے۔ جب وہ داستان سناتا ہے اسے دوبارہ یہی آیت یاد آتی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اس دفعہ جب اسے یہ آیت یاد آتی ہے، پہلے جب یہ آیت یاد آئی تھی اس نے چیخ ماری تھی اور بے ہوش ہو گیا تھا، اس کے دل میں خوف خدا ایسا تھا کہ اس مرتبہ جب اسے یہ آیت یاد آئی تو اس نے ایک ایسی چیخ ماری کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اس کا وصال ہو گیا۔ رات ہی کو کفن دفن کر کے اسے دفنا دیا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح فجر کی نماز میں اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ اس کے والد نے بتایا کہ اس کے ساتھ رات کو یہ معاملہ ہوا اور رات ہی کو اسے دفن کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر کیوں نہ دی، میں اس کے جنازے میں شرکت کرتا۔ عرض کی گئی آپ پورے دن مصروف ہوتے ہیں، لہٰذا ہم نے مناسب نہ سمجھا کہ رات کو آپ کے آرام میں خلل ڈالے، اس لیے تدفین کر دی گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ آپ اس کی قبر پر آئے، قبر پر آ کر کھڑے ہو کر سورہ رحمان کی یہ آیت آپ نے پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کو اللہ تعالیٰ 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ جب آپ نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو راوی کہتے ہیں کہ قبر سے وہ نوجوان پکار اٹھا، وہ نوجوان بول اٹھا یا امیر المؤمنین قد صدقتا، اے مسلمانوں کے امیر آپ نے سچ کہا، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں 2 جنتوں سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک جنت اس کے ایمان کے عوض، ایک جنت اس کے تقوی کے عوض۔ ایک جنت عدن ہے، ایک جنت نعیم ہے۔ ایک جنت اسے اللہ تبارک و تعالی اس کے نیک اعمال کے عوض عطا فرمائے گا، اور دوسری جنت اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ گویا کسی شخص کا ایک گھر ہو اور اس کے ساتھ اس کو ایک اور گھر مل جائے تو بتائیے سہولت پیدا ہوگی نہیں؟ اللہ تعالیٰ اسے جنت عدن میں بھی بڑا محل عطا فرمائے گا اور جنت نعیم کے اندر بھی بہت بڑی جگہ اسے عطا فرمائے گا۔ تو یہ ساری برکتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں یہ متقین کے لیے بیان کی ہیں، پرہیزگاروں کے لیے بیان کی، اور میں نے آپ کو بتا دیا تقوی اور پرہیزگاری بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر خوف خدا اپنے قلب میں پیدا کرنا ہے تو حلال و حرام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، فرائض واجبات کا علم سیکھنا
ضروری ہے. حرام، مکروہ تحریم اور اساءت، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اہل علم سے وابستگی لازمی ہے، ضروری ہے، ورنہ یاد رکھیے پچھتاوا، حسرت، افسوس اور ندامت اس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا.